السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 14 تا 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہہ دے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک و صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی، اور اللہ تعالی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ زینا مزین کر دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہوات نفسانی خواہشوں کی، من النساء عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور جمع کیے ہوئے خزانوں کی، من الذهب سونے کے، والفضہ چاندی کے، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑوں کی، والانعام اور چوپایوں کی، والحرث اور کھیتی کی۔ ذالک متاع سامان ہے، الحیات الدنیا حیات دنیا کا، دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالی عندہ اسی کے پاس ہے، حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ قل کہہ دیجئے، اعنبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بخیر ساتھ بہتر کے، من ذالک ان سے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔
الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا ہمیں بخش دے ذنوبنا ہمارے گناہ وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ شہوات مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچ جانا، شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو طبیعت کو پسند ہوں، اور اسی طرح قناطیر کنتار ان کی جمع ہے، اور مال کثیر بہت زیادہ مال اس کو کنتار کہا گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں خزانہ کہہ دیجئے۔ تو یہ متاع ہے، یعنی سامان دنیا ہے جن سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اگر اللہ کے دین سے غافل ہو جائے اور مال و اولاد کو کوٹھی بنگلہ مکان اور بڑی گاڑی بڑا مکان اونچا سٹیٹس اگر انہی چیزوں میں غافل ہو گیا، اللہ کو بھلا بیٹھا اور انہیں فخر اور زینت کا باعث سمجھا، اپنے بڑے مکان بڑی گاڑی اونچے بینک بیلنس اونچے سٹیٹس کی وجہ سے اگر فخر و تکبر کا غرور و تکبر کا جو ہے وہ ارتکاب کیا تو یہ بذات خود تمام چیزیں مذموم ہیں، لیکن انہی چیزوں کو اگر اللہ کے لیے استعمال کیا، خزانے ہیں عثمان کی طرح، ان خزانوں کو ابو بکر کی طرح عمر کی طرح رضوان اللہ علیہ مجمعین، خزانوں کو ان کے منہوں کو اللہ کے دین کے لیے کھول دیا، یا خزانے ہیں اور ان کو خرچ کرنے پر اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے پر کنجوسی سے اور بخیلی سے کام نہ لیا تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر دوسرا معاملہ ہوا تو بذات خود یہ چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے نفسانی خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے، اور یہ خواہشات عورتوں بیویوں کی صورت میں بھی ہیں، اولاد کی صورت میں بھی ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات سونے اور چاندی، مال اور پیسہ دولت ان کے جمع کرنے کی صورت میں ہے، جانوروں اور گھوڑوں کی صورت میں بھی ہے، مویشی اور کھیتوں کی صورت میں بھی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان کھیتی باڑی کو اختیار کر لیں گے اور جانوروں کی دموں کو پکڑ لیں گے، غلط قسم کی تجارتوں میں ملوث ہو جائیں گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں پر ذلت رسوائی مسلط کر دے گا، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ کفار ان پر بھوکھوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب نفسانی خواہشات کے اندر عورتوں کا بھی ذکر ہوا، یعنی بیویاں۔ اب اس کے تعلق سے دو مختلف قسم کی احادیث ہیں۔ مثلا ایک حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة اذا نظر الیہا سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حافظته۔ اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ نیک بیوی ہے کہ بندہ خاوند جب اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، خاوند بیوی کو حکم دے وہ خاوند کی اطاعت کرے، اور اگر میاں اپنی بیوی سے غائب ہو تو یہ عورت اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ حافظت ہو فی نفسہا و مالہ، خاوند کی غیر موجودگی میں عورت اپنے نفس کی بھی حفاظت کرے اور میاں کے خاوند کے مال کی بھی حفاظت فرمائے، اس کی بھی حفاظت کرے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم اور اسی طرح ابن ماجہ اور اسی طرح ابو داؤد اور دیگر میں ہے۔ ابو داؤد کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1664۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ دنیا
सब की सब फायदा उठाने का सामान है और दुनिया की बेहतरीन मता वो नेक औरत है। मुस्लिम में इसका नंबर है 1469 और इस हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। तो नेक बीवी दुनिया का बेहतरीन सामान है। नेक बीवी कैसे सामान है कि बंदे को बुराई के करीब नहीं जाने देती और बंदा अपनी लज्जत उसी पर पूरी करता है। नेक बीवी किस तरह दुनिया का बेहतरीन सामान है कि खावंद बीवी से लज्जत उठाता है और इस लज्जत के नतीजे में अल्लाह ताला इसे नेक औलाद से नवाजता है, जो नेक औलाद इसके मर जाने के बाद भी इसके अकाउंट के ओपन रहने का बायस बनती है और इसके मरने के बाद इसके लिए दुआए खैर करती है। और जब बंदा मर जाता है सिलसिला अमाल मुनकता हो जाता है और उनमें से 3 चीजें और इन 3 चीजों में नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआ करती हैं। तो बीवी लज्जत का सामान भी है। बंदे के मरने के बाद इस बीवी से हासिल होने वाली नेक औलाद बंदे के लिए कब्र में राहत और खुशी और सवाब का बायस भी है। लेकिन अगर यही बीवी ऐसी हो कि खावंद दहलीज से बाहर गया हो और ये बदकारी पर तुल जाए, बेहयाई और बदकारी करने वाली हो, या ये कि खावंद के माल को तबाह बर्बाद करने वाली, फजूलियात में उड़ाने वाली, और कुछ रिवायात के मुताबिक बदकारा बीवियों को रखना ही नहीं चाहिए। सूरत नूर के मुताबिक जो जानिया है वो जानी औरत जानी मर्द से निकाह करेगी और जानी मर्द जानी औरत से निकाह करेगा। अगर औरत बदकारा है और बुरी है, ऐसी औरत की इस्लाह की जाए और अगर वो सही होने के काबिल न हो, ऐसी औरत को अपने यहां हरगिज नहीं रखना चाहिए। एक और हदीस के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया में से औरत और खुशबू मेरे लिए पसंदीदा बना दी गई है। सुनन नसाई अनस बिन मालिक रदी अल्लाह नरावी हदीस नंबर 3391। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि रिवायत हसन है। तो प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया में से औरत यानी बीवी और खुशबू मेरे लिए पसंदीदा बना दी गई है। तो ये है नफसानी ख्वाहिशात जो इंसान के लिए इनकी मोहब्बत को मुज़य्यन बना दिया गया। अगर ये बीबियां और ये बीवियां नेक हों तो दुनिया में बेहतरीन लज्जत का सामान और हमारे मरने के बाद इनसे हासिल होने वाली पैदा होने वाली औलाद हमारे कब्र आखिरत में काम आने वाली। और अगर ये बदकारा और बेहया हो तो ऐसी बीवियों के लिए घर में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, फ़इन्ना खैर हाज़िहिल उम्मती काना अक्सरहा निसान। इस उम्मत के बेहतरीन लोग वो होंगे जिनकी औरतें ज्यादा होंगी। इस उम्मत के बेहतरीन लोग वो होंगे जिनकी औरतें ज्यादा होंगी। सही बुखारी हदीस नंबर 5069 मौकूफन। तो यह हजरत इब्ने अब्बास का कौल कि दुनिया इस उम्मत के बेहतरीन लोग जिनकी औरतें ज्यादा होंगी। अगर यहां औरत से मुराद हम बीवी लें तो प्यार और बेवी भी नेक और सालिहा बीवी होनी चाहिए, बदकारा बीवियां नहीं, बदकारी बीवी नहीं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 11 अज़वाज मुतहरात थी रिज़वानुल्लाह अलैहिन अजमईन और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 लोडियां थीं। इसी तरह एक बंदा मोमिन एक वक्त में 4 तक निकाह 4 तक शादियां कर सकता है। सिर्फ बीवियां जमा करना ही मकसद न हो, बीवी नेक भी होनी चाहिए, बीवी लज्जत का सामान भी हो और इस सिर्फ सेक्स और लज्जत ही जो है वो उसी का हुसूल और वही मतलूब नजर न हो, बल्कि मकसद क्या हो कि इस लज्जत के नतीजे में नेक औलाद मिले और वो नेक औलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बढ़ोतरी का बायस बने और खुद मेरे लिए मेरी इस दुनिया में मेरा सहारा बने, मेरी मरने के बाद मेरे लिए दुआ का जखीरा बने। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवातीन के ताल्लुक से
یہ فرمایا کہ دنیا سب فائدہ اٹھانے کا سامان ہے اور بہترین جو دنیا کی متاع ہے وہ نیک عورت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا تزوج الودود الولودا فإنی مکاثرکم بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والیاں اور زیادہ بچے جننے والیاں ایسی عورتوں سے نکاح کرو، قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے میں امتوں پر، دیگر امتوں پر یعنی فخر کروں گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2050۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک مومن مرد کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 تک شادیاں کوشش کرے اور بچوں کی شرح پیدائش میں جیسا ہو سکتا ہے زیادہ کی کوشش کرے۔ ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، ابھی تو میرے بچے کی نوکری نہیں لگی، میں اس کی شادی کہاں سے کروں، بھلے اس بیچ میں وہ ہزارہ بدکارہ عورتوں سے منہ کالا کر چکا ہو، اس کی چنتا اور پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اور اسی طرح بچے پیدا کرنا، تو بچے پیدا کرنے کے حوالے سے ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پہلے تو پیدا نہ ہو جائے تو کم سے کم پیدا ہو، اور بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے کبھی تو کنڈوم کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی چھلے سے مدد لی جاتی ہے، کبھی نس بندی سے مدد لی جاتی ہے، ہزاروں طریقے تجربات آزمائے جاتے ہیں کہ اولاد کی شرح پیدائش کو محدود کیا جائے، روکا جائے۔ اور اوپر سے اقوام متحدہ اور کافروں نے ہمیں یہ درس دیا کم بچے خوشحال گرانا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے ان بیویوں، ان عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہوں، جس خاندان کے اندر شرح پیدائش زیادہ ہو وہیں شادی کرو، تاکہ اس لذت کے نتیجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بڑھوتری پیدا ہو سکے۔ تو یہ نفسانی خواہشات جو انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی ان خواہشات کو، جس سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں، ہر عاقل بالغ کو ضرورت ہے، بیوی بھی ہونی چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس جانور، گائے، گھوڑا، بھینس بھی ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کھیتیاں بھی ہوں، اور ہر بندہ چاہتا ہے دنیا کا یہ سامان بھی ہو۔ اور یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جو مزین بنا دی گئیں، ان سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے، صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان خواہشات کو سیدھی لائن پر لے کر آنا ہے۔ عورت کی محبت مرد کے دل میں ڈال دی گئی، اب اس محبت کو نکاح کے ذریعے پورا کرنا ہے، بدکاری کی راہ کو اختیار نہیں کرنا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہو تو اس اولاد کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کا سوچیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سونا چاندی ہو، خزانے ہوں، مال ہو بہت زیادہ، گائے بھینس بیلے ہوں، جانور ہوں، اور اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رشوت، چور بازاری، 2 نمبری، 2 رنگی، حرام کاری کی راہ کو اختیار نہ کریں۔ بھینس ہو میرا دل چاہتا ہے، میری گائیاں ہوں میرا دل چاہتا ہے، بڑا مکان، اونچا بنگلہ، اونچی کوٹھی، اعلیٰ گاڑی ہو، دل تو یہ چاہتا ہے، لیکن اس خواہش کو حرام کے طریقے پر پورا نہیں کرنا، بلکہ ان خواہشات کو حلال کے طریقے پر ہی پورا کرنا ہے۔ اور جس نے ان خواہشات کو حرام کے طریقے سے پورا کیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ مکان دنیا میں بھی عذاب کا باعث ہوگا اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا باعث ہوگا۔ پیسہ دولت موجود ہوگا، کھانے کی نوبت نہیں آئے گی، ڈاکٹر نے کہنا یہ بھی مت کھاؤ، یہ بھی مت کھاؤ، بیماریوں نے کہنا یہ بھی مت کھاؤ، یہ بھی مت کھاؤ۔ اس لیے ان خواہشات سے چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جنگلوں میں نکل جانا ہے، بیویوں کو چھوڑ دینا ہے، کوٹھی بنگلے مکان کو نہیں چھوڑنا، گائے بھینسوں بیلوں کو، کھیتوں کو نہیں چھوڑنا، ان کو اختیار کرنا ہے، ان خواہشات کو پورا کرنا ہے، مگر شریعت کی روشنی میں۔ اور وہ یہ چوری کے مال کو جمع نہیں کرنا، ڈاکے کے مال کو جمع نہیں کرنا، 2 نمبری رشوت کے مال کو جمع نہیں کرنا، حرام کے مال سے دولت جمع نہیں کرنی، بلکہ حلال ذرائع اختیار کرتے ہوئے
ان خواہشات کا بندوبست کرنا ہے. اور اگر کبھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے پھر اس سے گریز بھی نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آئے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا. اور مال ہے تو اللہ کی راہ میں اسے لگانا ہے، چاہے نفلی صدقات ہوں چاہے فرضی صدقات ہوں. اولاد ہے اللہ کے دین کے لیے اسے وقف کرنا ہے. اور اسی طرح بیویاں ہیں، ایک ہے یا چار، لیکن جب اللہ کے دین کو میری ضرورت پڑے، نہ بیوی میری راہ میں رکاوٹ بنے، نہ مال میری راہ میں رکاوٹ بنے، نہ اولاد میری راہ میں رکاوٹ بنے. اور اگر یہ رکاوٹیں بن گئی تو یہ مال اور دولت، یہ کھیتیاں کھلیان، یہ بھینسیں، یہ گائیں، یہ اونٹ، یہ گھوڑے، اور یہ عورتیں اور یہ بیویاں اور یہ کوٹھی اور بنگلہ مکان، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کچھ بھی نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.